نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، وظائف اور دعائیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ اللہ سے اپنی ضروریات، اپنی حاجات کو طلب کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکایا جائے، اس ذات عالی کے سامنے اپنی جھولی کو، اپنے دامن کو پھیلایا جائے۔ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ سے جب بندہ سوال کرتا ہے تو بندہ فخر محسوس کرتا ہے، اور جب کسی غیر کے سامنے سوال کرے تو اسے شرمندگی ہوتی ہے، اسے ندامت ہوتی ہے، اور اللہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو سوال کرنے سے، مانگنے سے خوش ہو۔ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے لے جاؤ، جولیاں بھر بھر کے لے جاؤ۔ دنیا والے کہیں گے کچھ لے کے آؤ گے، کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے، خالی ہاتھ جاؤ گے۔ اللہ کی ذات بڑی عظمت والی ذات ہے، جو حقیقی ذات ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، جو حقیقی خالق ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا حقیقی مالک اور خالق نہیں۔ وہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، وہی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اب جس کے گھر میں غربت نے گھیرا ڈال لیا ہو، پریشانیوں اور مصیبتوں نے گھیر لیا ہو، اور کسی کے سامنے وہ سوال بھی نہ کرتا ہو، شرم محسوس کرتا ہو، ذلت محسوس کرتا ہو، سفید پوش ہو، لوگوں کی نظروں میں وہ پیسے والا، مالدار رئیس نظر آتا ہو، اس لیے کہ وہ سوال نہیں کرتا، وہ مانگتا نہیں، لیکن اسے ہی پتہ ہوتا ہے کس حال میں وہ زندگی گزار رہا ہے، کتنی اس کے تنگ دستی ہے، پریشانی ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو، غربت نے، تنگ دستی نے، پریشانیوں نے گھیر لیا ہو، اور سوال کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہو، کسی سے مانگنا بھی نہ چاہتا ہو، وہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں یا گھر میں جہاں بھی نماز پڑھے، مرد حضرات کے لیے تو یہ ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھیں۔ میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے گھر میں نماز پڑھ کے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا ضروری اور اتنا اہم ہے، آپ چند دن یہ وظیفہ کریں گے، دیکھیں گے اس گھر کا بچہ بچہ کروڑوں پتی بن جائے گا۔ یہ مال و دولت کو اس طرح کھینچ کے لانے والا ہے جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس طرح اس کی برکت سے مال و دولت آتا ہے، اور وہ مال اور دولت ایسا ملتا ہے اس کو، اس طرح کی دولت ملتی ہے جو حلال، پاکیزہ، کشادہ اور برکت والی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے
اللہ کے اس مقدس کلام کے ذریعے اس دولت کو مانگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیا مطلب کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ اور سورہ کوثر، اس کے دنیا میں بھی فائدے، میدان حشر کے اندر بھی فائدے، حوض کوثر کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پلایا جائے گا، اور جنت کے داخلے تک اس کو کوئی پیاس نہیں لگے گی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس اور جنت الفردوس کے اعلیٰ بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائے۔ یعنی دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی۔ یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ 7 دن یا 21 دن یا 40 دن کر کے چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ضروری نہیں آپ وہیں مصلی پہ بیٹھے بیٹھے پڑھیں۔ اگر ٹائم ہے بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر ٹائم نہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر کا کام کاج کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، تو نماز پڑھ کے وہ اٹھ جائیں، کھانا بھی بناتی رہیں، کوئی اور کام کرنا ہے وہ بھی کرتی رہیں، اور زبان سے یہ وظیفہ بھی کرتے رہیں۔ اور مرد حضرات بھی اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو نماز پڑھ کے آ جائیں، آتے آتے رستے میں پڑھتے رہیں، گھر میں آ کے بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں وظیفے میں ہم بات بھی کر سکتے ہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ باتوں سے آپ بچیں۔ ہاں، کوئی ضروری بات کرنی پڑ جاتی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ کی والدہ آپ کو بلا رہی ہیں، والد بلا رہے ہیں، تو آپ ان کی بات سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اگر میری والدہ مجھے نماز کی حالت میں پکارتی، میں نماز توڑ کے ان کی بات سنتا۔ تو ایسی کوئی ضروری بات ہے، یا ماں باپ آپ کو پکاریں بلائیں، تو وظیفے کے اندر آپ ان کی بات سن سکتے ہیں۔ اتنی بڑی پابندی اس کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، فضول باتوں سے آپ پرہیز کریں تو انشاءاللہ 100% غربت کا گھر سے خاتمہ ہو جائے گا، تنگ دستی اور پریشانی نزدیک بھی نہیں آئے گی۔ یہ مبارک عمل اللہ رب العزت ہم سب کو اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔